اپنی نماز میں کمال پیدا کرو، نماز میں کمال پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مسجد سے صرف فرائض کو ادا کرنے کے لیے نہیں جوڑا تھا، بلکہ امت کا ہر فرد اپنے ہر مسئلے کو لے کر مسجد آتا تھا۔ کیا بتاؤں، سمجھ میں تو آنے کی نہیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے اور پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ جس طرف سے کوئی حال آتا ہے مسلمان اس طرف دوڑتا ہے، حالانکہ حالات کے آنے کے رخ الگ ہوتے ہیں اور حالات کے آنے کے اسباب الگ ہوتے ہیں۔ ہماری بات ذرا توجہ چاہتی ہے، حالات آنے کے اسباب الگ ہوتے ہیں، حالات آنے کے اسباب الگ ہوتے ہیں اور حالات کے پیش آنے کا رخ الگ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے حالات آ رہے ہیں وہی اسباب ہیں، جیسے حالات آ رہے ہیں وہی اسباب ہیں، نہیں، میری بات توجہ چاہتی ہے۔ حالات آئے حکام کی طرف سے تو حکام حالات کے آنے کا رخ تو ہو سکتے ہیں لیکن حالات کے آنے کا سبب نہیں ہے۔ حکام حالات کے آنے کا سبب نہیں ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، حکام حالات کے آنے کا سبب نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ کا کارخانہ نہ چلے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھینس کی وجہ سے میرا کارخانہ نہیں چل رہا، کہ نہیں، بھینس کے ایک جانور کے ہونے نہ ہونے سے آپ کے کارخانے کے چلنے نہ چلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں حالات جدھر سے آ رہے ہیں وہی حالات کے اسباب ہیں، حالانکہ حالات کے اسباب الگ ہیں اور حالات کے آنے کے راستے اور حالات کے ظاہر ہونے کے جو ذرائع ہیں وہ الگ ہیں۔ ہماری بات توجہ سے سننی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں حالات حکام کی طرف سے آ رہے ہیں تو بیچارے حالات کے درست کرنے کے لیے حکام کی طرف دوڑے۔ جو سمجھتے ہیں کہ بیماریوں کا دفاع دواؤں میں ہے وہ دوڑ لگا رہے ہیں ڈاکٹروں کی طرف، دوڑ لگا رہے ہیں ڈاکٹروں کی طرف، حالانکہ انسان کے بدن میں کسی بیماری کا پیدا ہونا اس کا سب سے پہلا سبب اس عزم سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے، اس عزم سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ ڈاکٹر اور دوا تو بدن سے باہر کی چیز ہے، سبب بیماری کا سبب باہر نہیں ہے، بیماری کا سبب تیرے بدن کے اندر ہے، دوا خارجی چیز ہے۔ تو پہلے باہر کی چیز کے لانے سے پہلے اپنے اندر سبب تلاش کر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنی بیماریاں ہیں، جتنے مقدمات اور حالات ہیں، ان کے اسباب مسلمانوں کے اندر ہیں، باہر نہیں ہیں۔ باہر کی جو شکلیں ہیں وہ تو حالات کے آنے کے ذرائع ہیں، سبب نہیں ہیں۔ اللہ کہیں حکام کو استعمال کر لیں گے، فرعون پر حالات لائے تو خارجی چیزوں کا اللہ نے استعمال کیا سمجھانے کے لیے، فرعون کو سمجھانے کے لیے، فرعون کو سمجھانے کے لیے خارجی چیزوں کا اللہ نے استعمال کیا۔ کہیں مینڈک لے آئے، کہیں خون لے آئے، کہیں ٹڈیاں لے آئے، کہیں طوفان لے آئے، یہ سب اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ فرعون کو سمجھانے کے لیے حالات لائے کس سے؟ باہر کی چیزوں سے۔ فرعون صحت مند، ٹھیک ٹھاک، اس میں اندر کچھ نہیں، سارے حالات باہر سے لائے۔ مسلمان ٹھیک ٹھاک ہیں، بالکل صحت مند ہیں، حالات لائے ہیں باہر سے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کے آنے میں فرعون ان ٹڈیوں کا مقابلہ کرتا ہے، یہ اللہ کے نظام کو سمجھ کر حکم کی طرف آ جاتا ہے۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں اس زمانے میں مسلمان حالات کا دفاع اور مقابلہ
اعمال اور اللہ سے ہٹ کر کر رہا ہے، کیوں سمجھتا ہے کہ حالات اغیار کی طرف سے ہیں اور یہی سبب ہیں، حالانکہ سبب خود ہے۔ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اپنے ہر حال کو لے کر اللہ کی طرف آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اس امت کو اپنے مسائل کو مسجد سے حل کرانے کا عادی بنایا تھا، مسجد سے مسئلے کو حل کرانے کا عادی بنایا۔ کوئی بات پیش آئے سیدھے مسجد آ جاؤ، کوئی بات پیش آئے سیدھے مسجد آ جاؤ، کوئی بات پیش آئے سیدھا مسجد چلو۔ آپ اندازہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترا، آپ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھنے میں میری نقل نہ کرنا، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ گرم کھانا بند ڈبے میں آسمان سے اترتا تھا، اس میں سے آپ نے کھایا، جو بچا واپس کر دیا۔ جن کے لیے آسمان سے کھانا اترتا ہو وہ تین مرتبہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگ کر اپنے فاقی اللہ سے شکایت کر کے اس طرح کھانا مانگ رہے، تین مرتبہ جا رہے، 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ جب آ کر پوچھا گھر میں کہ کھانا پہنچ گیا، کہ ہاں کھانا آ گیا ہے۔ کیوں؟ اپنی امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے کہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تم سب سے پہلا قدم اٹھانا مسیح کی طرف۔ تو صحابہ کے زمانے میں یہ بات عام تھی، یہ بات بالکل عام تھی کہ کوئی بھی ضرورت پیش آئے اس کے لیے مسجد چل کر آ جاؤ۔ سیلاب آ جائیں، قحط سالی آ جائے، بارشیں رک جائیں، بارشیں زیادہ ہو جائیں، صحابہ سیدھے مسجد آتے تھے اور مسجد سے مسئلے کو حل کراتے تھے۔ اور یہ بات صرف آپ کے زمانے تک نہیں بلکہ بعد تک یہی معمول تھا، بعد تک یہی معمول تھا۔ بارش بند ہو گئی، صحابی آئے جمعہ کی نماز میں، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، زمینیں سوکھ رہی ہیں۔ بارش شروع ہو گئی آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ، اگلے جمعہ تک سورج نظر نہیں آیا۔ اگلے جمعہ میں صحابی نے کہا بارش بند کرا دیجئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کائنات کا ہر تغیر اپنی مرضی کے مطابق مسجد سے کرا لیا کرتے تھے۔ اب جب مسلمان یہ سوچ لے گا کہ سارے مسائل حکام کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ کی خوشامد کون کرے گا؟ مسلمان یہ سوچ لے گا کہ اختیار حکام کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی خوشامد کون کرے گا؟ فرماتے تھے جتنی شکلوں کا تاثر دل میں ہوگا نا اتنا ہی اللہ سے غافل اور بے نیاز ہوگا۔ اللہ کے مطالبے پورے کرتے نہیں تو پھر مخلوق سے مطالبے پورے کیسے کرا سکتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ جب کوئی بات پیش آتی تھی سیدھے لوگ مسجد جاتے تھے، اللہ سے کہتے تھے۔ آگ نکلی پہاڑ سے جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی، مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی۔ حضرت عمر پہنچے سیدھے مسجد، خبر سنتے ہی آگ پھیلنے کی، وہاں ذمہ داری نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، جاؤ اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ ذمہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کی کوہ میں اندر، وہاں تک آگ کو پہنچا کر آئے۔ ایسے لے گئے سمیٹ کر جیسا بکریوں والا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ چیزیں اس لیے تھی تاکہ یہ امت سمجھے کہ نظام کائنات وہ مسجد کے راستے سے کنٹرول کیا جائے گا۔
دیکھو نا دریائے نیل، اس کی عادت یہ تھی کہ جب تک کسی حسین لڑکی کو اور جوان لڑکی کو زیورات سے لاز کر اور خوب اچھی طرح اسے اچھے قیمتی کپڑے پہنا کر اس کو تیار کر کے جب تک اس دریا میں نہیں ڈالا جاتا تھا اس وقت تک دریا کا پانی اوپر نہیں آتا تھا. اور معمول تھا ان کا کہ دریا نیل چلے گا نہیں جب تک ایک لڑکی اس میں ڈالی نہ جاوے. لڑکی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی دریائے نیل کے پانی کو چلانے کے لیے، اور ان کا معمول تھا یہ. اور وہ اس سے خوش تھے کہ اگر سارے علاقے والے پانی سے اس پانی سے کے ذریعے زندگی گزاریں اور اس کے لیے ایک لڑکی قربان کر دی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو سارا علاقہ تباہ ہو جائے گا، پانی نہیں ہوگا. سب کے پانی کے لیے اگر ایک لڑکی ہر سال قربان کر دی جاوے، اور بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ لوگ فخر سے اپنی لڑکیوں کو پیش کرتے تھے کہ ہماری لڑکی کو لے لو کہ تاکہ سارے علاقے والوں کو پانی ملے. حضرت عمر کو خط لکھا کہ ان کا معمول یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا. اس کو دریا کو خط، دریا کو خط. تیرا چلنا اگر اپنی مرضی سے ہے تو ایک قطرہ بہ کر دکھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی مسئلہ پیش آتا تھا ظاہری اسباب میں، یا وہ اسباب انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں، تجارت کے، زراعت کے، یا وہ اسباب انسانوں کے بس سے باہر ہیں، بارشیں، زلزلے، طوفان، آندیاں،